فرمایا کہ جنت مومنوں کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر. میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہاں پہ بیان کرنے کے بعد والد کے بارے میں پھر ایسا نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ والد کا کیا شان ہے. جس ماں کی قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے، اس کو اگر جنت ملے گی تو اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے جنت ملے گی. اور والد کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضی الربی و رضی الوالد. اگر والد کو راضی کر لیا تو تم نے رب کو راضی کر لیا. اب جنت کہاں پہ رہ گئی؟ جنت تو بہت پیچھے رہ گئی. اگر بندے نے اپنے والد کو خوش کر لیا تو اس نے اللہ کو خوش کر لیا. جنت والے کو خوش کر دیا اس نے جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا. اور فرمایا کہ اگر والد ناراض ہے وَرَضِيَ الرَّبِّ وَرَضِيَ الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبِّ وَسَخَطَ الْوَالِدِ. اگر والد ناراض ہے تو سمجھو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے. تو والد کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک صورت ایسی ہے جس سے وہ اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے، اپنے والد کا حق ادا کر سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کو کسی کا غلام دیکھے کہ اس کا باپ کسی کا غلام ہے اور وہ اپنے باپ کو پھر اس سے خرید کر آزاد کر دے، اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اپنے والدین کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا کے اندر والدین جو ہیں وہ تمہارے لیے دنیا کے اندر جنت ہے، یہی والدین تمہارے لیے جہنم کا باعث بھی بن سکتے ہیں. اگر نیکی کرو گے، خدمت کرو گے، ادب و احترام کرو گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اگر بے ادبی کرو گے، گستاخی کرو گے، نافرمانی کرو گے تو انہی والدین کی نافرمانی کی وجہ سے تمہارے باقی اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے. کیونکہ رب نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ پھر دوسرا جو سب سے بڑا گناہ میرے رب نے بیان فرمایا، سب سے بڑا گناہ فرمایا والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے والدین سے حسن سلوک. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سب سے بڑا گناہ جو ہے، گناہ کبیرہ کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ اگر شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا کبیرہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ ہمیں بتائی کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے جو سب سے بڑا گناہ بیان کیا گیا وہ شرک کا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور اس کے بعد پھر کبیرہ گناہوں کے بعد جو کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے. باقی سارے گناہ اس کے بعد آتے ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو والدین دیے ہیں، والدین کے ذریعے جنت کے راستے آسان کر دیے ہیں. فرمایا کہ بڑھاپے میں اگر ان کو پاؤ تو ان کی خدمت کرو،
اور اگر ان کی خدمت نہ کرو گے تو حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، باقی سارے گناہوں کے اندر اللہ کی مرضی ہے کہ ادھر سزا دے یا دوسرے جہاں کے اندر آخرت کے اندر سزا دے، لیکن والدین کی نافرمانی اور تکلیف پہنچانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ گناہ ایسا ہے جس کو صرف ایک جگہ پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اس جہاں میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی اس کو